پاکستان کا دارال خلافہ بننے سے پہلے اسلام آباد بڑی امام کی درگاہ کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ان کے ماننے والے انہیں بڑی سرکار بھی کہتے ہیں۔ جب اسلام آباد بنا تو شاعری بھی ہوئی کہ آپ خود تو صدیوں سے سرکار تھے، جو آپ کے ہمسائے میں آ کر بسے وہ بھی سرکار بن گئے۔ بڑی سرکار کے سائے میں بسنے والی چھوٹی سرکار نے ملک تو جیسے چلایا سو چلایا، لیکن اپنے لیے ایک جدید شہر بھی آباد کیا اور بڑے بڑے گھر بنائے۔ حالانکہ حکمرانوں کے پاس اپنے آبائی شہروں اور دیہاتوں میں گھر موجود تھے، لیکن انہوں نے اسلام آباد میں اپنے آپ کو گھر الاٹ کیے۔ سیاستدانوں نے، ججوں نے، جرنیلوں نے اور سرکاری بابوؤں نے قاعدے قانون ایسے بنائے کہ اسلام آباد سے ہر ایک کو حسب مراتب اپنا اپنا حصہ ملتا رہا۔ جب زمین کم پڑنے لگی تو بنی گالا بسایا گیا۔ چک شہزاد میں سبزیاں اگانے کا وعدہ کر کے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے گئے۔ اب اتنے بڑے گھروں کو چلانے کے لیے ملازم بھی چاہیے، باغیچوں کے لیے مالی، کوک، ڈرائیور، گیٹ پر کھڑے چوکیدار۔ اب ان لوگوں کو رہنے کے لیے بھی چھت چاہیے تھی، اور ساتھ سستی دکانیں، ہوٹل، سائیکل موٹر سائیکل کا پنکچر لگانے والے، لوہار، ترخان، سب آ کر بسے۔ کئی بستیاں بنی، اور کچھ بستیاں تو ایسی تھیں جو اس وقت سے آباد تھیں جب اسلام آباد کا نہ نام تھا نہ نقشہ۔ اب ان میں سے کئی ناجائز تجاوزات قرار دے دی گئی ہیں اور ان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ان کے مقیم اپنے کچے پکے گھرونوں کو بچانے کے لیے مزاحمت کرتے ہیں تو انہیں اسلام آباد کی سرکار کی لاٹھیوں اور ربر کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی باسی ایسے ہیں جن کو اپنے گھروں سے سامان تک نکالنے کی فرصت نہیں ملی۔ بڑی سرکار کے ارد گرد بھی دکانوں، گھروں اور بستیوں کو ہماری چھوٹی سرکار مسمار کر رہی ہے، اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر اصلی اور واحد سرکار کون سی ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کو لاٹھی گولی کی سرکار کہا کرتے تھے، کہ خود ہی قانون بنایا، جو اپنے آپ کو الاٹ کیا وہ سب جائز، باقی اگر کسی کے گھر پر کچی چھت ہے تو وہ سب ناجائز تجاوزات قرار پائے۔ بڑی امام بھی سوچتے ہوں گے کہ میرے ہمسائے میں کیسی سرکار آ کر بسی ہے، جو دنیا کی بڑی جنگیں تو رکوا رہی ہے، لیکن اپنے ہی شہر کے باسیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہی ہے۔